ربي يسر ولا تعسر واتمم بالخير بك نستعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اچھا جی، آج ہم لیکچر 2 سٹارٹ کریں گے، وہیں سے جہاں پہ ہم نے پہلا لیکچر ختم کیا تھا وہیں سے میں سٹارٹ کروں گی. اور وہ کہتی ہے میرے چھوٹے بچے ہیں، میرے پاس ہوں گے تو بھوکے مر جائیں گے، میرے شوہر کے پاس ہوں گے تو ضائع ہو جائیں گے، اس کو نہیں آتا بچے پالنا، مجھے بھیج دیں اپنے شوہر کے پاس. حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جواب نہیں تھا. وحی کے ذریعے وہ جواب نہیں دے رہے تھے، پھر اللہ تعالیٰ نے خود جواب دیا. قرآن سے کہنے کا مقصد یہ ہے وقتاً فوقتاً جب بھی کوئی سچویشن آتی تھی مدینے میں قرآن نازل ہو جاتا ہے اس کے جواب میں. اب اس بات کو مزید آگے سمجھنا، ان آیات کا خاص مقام کیا ہے، وہ یوں بات اس طرح سے ہے، اس طرح سے سمجھے ان آیات کی شدت سے ضرورت تھی. پورا ایک مہینہ پوری امت تکلیف میں تھی، ایک طرح سے کہنے پورا مدینہ پیرالائز ہو گیا تھا. یہ صورتحال ہو گئی تھی، اس میں نہ صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود تکلیف میں تھے بلکہ ان کا پورا گھرانہ بھی تکلیف میں تھا، بلکہ پوری امت تکلیف میں تھی. اور ایک دن یا 2 دن نہیں بلکہ پورا مہینہ یا مہینے سے بھی زیادہ وہ اس تکلیف میں رہے ہیں، اور قرآن پاک کے کسی حل کے انتظار میں. جس طرح آپ سمجھ لیں کہ کوئی زمین ہے وہ بالکل یعنی سوکھ چکی ہے، کچھ بھی نہیں اگ رہا، انسان اور جانور سب مر رہے ہیں، بارش نہیں ہو رہی ہے، بارش کا انتظار کر رہے ہیں لیکن آنے کوئی بارش نہیں ہو رہی. ٹھیک ہے، بارش بالکل بھی نہیں ہو رہی، بارش کے انتظار میں لوگ مر رہے ہیں. اور پھر آخر کار جا کر یہ 10 آیات نازل ہوئی. پہلے اس بات کو سمجھنا ضروری ہے کہ ہماری امت ہمارے اپنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اور امہات المؤمنین نے، ان کے گھر والوں نے کیا قیمت ادا کی تھی ان 10 آیات کی ہدایت کے لیے. یہ جو 10 آیات ہیں ان کی ہدایت کے لیے اصل سمجھنے کی بات یہ ہے، کوئی چیز آپ کے پاس بڑی مشکلوں یا تکلیف کے بعد آئے اس کی قدر ہوتی ہے. دیکھیں، بچے کو اگر آپ نے کوئی کوئی ینگ لڑکا ہے 18 سال کا، اس کو آپ نے گاڑی پکڑا دی. آج کی ویڈیو یہیں تک، نیکسٹ لیکچر شروع کروں گی یہیں سے. ٹل دین بارک اللہ فیک، دعا میں یاد رکھیے گا.